الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وعظم المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمآيب، خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المسالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. حمد و صلاۃ کے بعد لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی عبادت میں مخلص ہو جاؤ اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھو. مسلمان بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت تین چیزوں پر مرکوز ہے، یا عبادت کے تین ارکان ہیں، ہی الحب والخوف والرجاء، اور وہ تین ارکان محبت، خوف اور امید ہے. عبادت کے تین ارکان محبت، خوف اور امید ہے. کسی بھی عبادت میں ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مومن لوگوں کے اوصاف میں فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ، مومن یحبہم، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور مومن اس اللہ سے محبت کرتے ہیں. رب ذوالجلال اپنے نبیوں کے اوصاف میں ذکر فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک نبیوں کی یہ جماعت نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہم سے دعا کرتے تھے چاہتے ہوئے بھی اور ڈرتے ہوئے بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت یہ دین اسلام کی اصل اور بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے محبت یہ عبودیت اور بندگی کی روح ہے، اس لیے کہ دین کا کمال محبت کے کمال کے ساتھ ہے. دین تب مکمل ہوتا ہے جب اللہ کے لیے محبت کمال درجے کی ہو، اور محبت میں نقص دین کا نقص ہے، اور وہ دین ناقص دین ہے جس دین میں رب ذوالجلال کے لیے محبت نہ ہو. یہاں محبت سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت، عبودیت اور بندگی میں اللہ تعالیٰ سے پیار. جب بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا درجے کی محبت ہو تو وہ محبت بندے میں عاجزی پیدا کرتی ہے، بندے میں انکساری پیدا کرتی ہے، بندے کو اللہ کے سامنے جھکنے پہ مجبور کرتی ہے، بندے میں کمال قسم کی اطاعت آتی ہے. پھر آدمی اپنی محبوب چیز کو رب ذوالجلال کی محبت میں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، رب کی محبت کو اپنی ذاتی کسی چیز کی محبت پہ ترجیح دیتا ہے. اور یہ محبت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس محبت میں رب ذوالجلال کے ساتھ سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی شخص کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. جو محبت مشترک ہوتی ہے کہ جس محبت میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، وہ والد کی محبت اولاد کے ساتھ، اور وہ صرف ایک بیٹے سے نہیں بلکہ باقی اولاد سے بھی وہ محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت تقسیم ہوتی ہے. جس طرح بھوکے کی محبت کھانے کے ساتھ، اور یہ محبت جو اولاد کی محبت ہے، جو کھانے کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، اس محبت میں تعظیم کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور اگر اس محبت میں کسی اور کی شراکت آ بھی جائے تو یہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے، اس کے اوپر تعظیم نہ بھی ہو تو یہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ان تمام محبتوں سے پہلے رکھنا واجب ہے. رب کی محبت کو ان تمام محبتوں سے مقدم رکھنا واجب ہے. رب ذوالجلال کی
محبت کی کچھ علامات بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی محبت سے سرشار ہے، یا اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے، یا اس کا سینہ رب ذوالجلال کے پیار سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کی محبت کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت نبی معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ جو چیز نبی کریم لے کے آئے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تابع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محمد کریم آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو یا رب سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو۔ فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بعض سلف صالحین کا یہ کہنا بھی ہے جو قوم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتی ہے، ایک قوم نے اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو رب ذوالجلال نے ان کی محبت کو پرکھنے کے لیے یہ آیت نازل کر دی۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے اور اس کے رسول کی محبت بھی ہے، اور پھر وہ نبی کریم کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، نبی کریم کے طریقے کے برعکس چلتا ہے، آپ کی رہنمائی کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ فاسق اور مبتدع، بدعتی اور مشرک اور جھوٹے شخص کی اتباع کرتا ہے، ان لوگوں کی پیروی کرتا ہے جو دین سے دور اور دین سے نکلے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں یا اللہ کے باغی ہیں، پھر ان لوگوں کی اتباع کرتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے۔ یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے سچا ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ میری رب ذوالجلال کے لیے محبت، کسی سے محبت وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ بھی علامت ہے رب ذوالجلال سے محبت کے سچا ہونے کی۔ الحمد للہ عظیم الاحسان واسع الفضل والجود والامتنان، واشهد ان لا اله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہم باحسان۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے علامات میں سے مومنوں کا ایک دوسرے سے محبت کرنا بھی اللہ کے لیے ہو، اور ایک سے دوسرے سے دوستی بھی اللہ کے لیے ہو، کفر اور اہل کفر سے بغض رکھنا بھی اللہ کے لیے ہو، کفر اہل کفر سے برات کرنا بھی اللہ کے لیے ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ان اوثق اور الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ،
ایمان کی مضبوط کڑیوں میں سے یا ایمان کے مضبوط کڑوں میں سے ایک کڑا یہ ہے کہ تیری محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور تیرا بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہا، میری محبت واجب ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے سے میری رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہا، جو ایک دوسرے کے ساتھ میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، والمتغابرین فیہا، جو ایک دوسرے کے ساتھ میری رضا کے لیے ملاقات کرتے ہیں، والمتبادلین فیہا، اور جو ایک دوسرے پر میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، میری ان لوگوں کے لیے محبت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دے اور ہمارے دلوں کو محبت سے مزین کر دے، کفر، فسوق اور نافرمانی کو ہمارے دلوں میں ناپسندیدہ کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رشد اور ہدایت کے راستے کے اوپر قائم کر دے۔ مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسباب جس سے رب کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ کی محبت جنریٹ ہوتی ہے، ان میں سے ایک قرآن مجید کی قرأت کرنا اور قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا اور تلاوت کرنا بھی ہے، قرآن مجید کے معانی کا فہم حاصل کرنا بھی ہے، قرآن کے مطالب کو سمجھنا بھی ہے، اور اس سے اللہ کی اس سے کیا مراد ہے، رب ذوالجلال اس حکم میں مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، سمجھ کے اسے پڑھنا بھی، قرآن مجید کی قرأت تدبر سے کرنا، یہ رب کی محبت کو کھینچ کے لے آتا ہے۔ محبت، رب کی محبت کے اصول کے اسباب میں سے فرائض کی پابندی کرنا بھی ہے، رب کی محبت کے اصول کے اسباب میں سے نوافل کا ادا کرنا بھی ہے، نوافل کا ادا کرنا بھی ہے، فرائض کو پورا کرنے کے بعد رب کی محبت کے اصول کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں ذکر کرنا بھی ہے، زبان سے بھی اللہ کا ذکر، دل سے بھی اللہ کا ذکر اور عمل سے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ذکر اللہ کی محبت کو کھینچ کے دل میں کھلاتا ہے، ذکر اللہ کی محبت سے دل کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہر اس چیز کو ترجیح دینا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، ہر اس چیز کو ترجیح دینا جس سے اللہ پیار کرتے ہیں، اور ہر اس چیز کو مقدم کرنا جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ جب دو محبتیں جمع ہو جائیں، جب میں اللہ کی محبت کو اس باقی محبتوں پہ غالب کر رہا ہوں تو سمجھ لو کہ میرے دل میں اللہ کا پیار موجود ہے۔ رب کی محبت کے اصول کے اسباب میں سے اللہ کے ناموں اور صفتوں پر غور کرنا بھی ہے، رب ذوالجلال کے اسماء الحسنی پہ تأمل کرنا بھی ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچنا بھی ہے، اور وہ کمال کی صفتیں جب بندہ اس کے اوپر غور کرتا ہے تو پھر اللہ کی محبت اور تعظیم دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب اللہ کے کمالات کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا دل رب کے پیار سے بھر جاتا ہے، اور پھر اس کے اچھے آثار بھی اس کی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ رب کی محبت کے اصول کے اسباب میں سے اللہ کی نعمتوں پہ تأمل کرنا اور سوچنا بھی ہے کہ میرے رب نے مجھ کو کتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کر رکھا ہے، رب نے مجھے صحت بھی عطا کی ہے، اللہ نے مجھے اولاد بھی بخشی ہے، اللہ نے مجھے رزق کا بندوبست بھی کیا ہے۔ اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پہ جو شخص شکر گزار رہتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رب کے محبت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دل کو اپنے اللہ کے سامنے عاجز کر دے، آدمی اپنے آپ کو رب کے در
کر کا فقیر بنا دے، اور آدمی ان اوقات کو غنیمت جانے جو رب ذوالجلال کے نزول کا وقت ہوتا ہے، رات کے تیسرے پہر جو آدمی اپنے اللہ سے خلوت میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اور اپنے اللہ تعالی سے بیٹھ کے مناجات کرتا ہے، جب رات کا تیسرا پہر باقی ہوتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل، جب رات کا تیسرا پہر باقی ہوتا ہے تو رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، اور کوئی مجھ سے دعا کرنے والا. اور اس ٹائم میں استغفار کرنا بھی اللہ کی محبت کو کھینچتا ہے اور لے کے آتا ہے. اہل خیر سے، نیک لوگوں سے محبت کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا اور دنیا کے مشاغل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ رب کی محبت کو پیدا کرنے کی چیزیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے.